بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے آج سری لنکا کے سیالکوٹ میں شہید ہونے والے اور جاں بحق ہونے والے آن جہانی جناب پرینتا کمارا کی تعزیت ریفرنس میں شرکت کی، اور انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ کسی کو قتل شخص کو آگ جلا دینا، اس پہ الزام لگانا اور خود ہی منصف بن جانا، یہ کہاں کا۔ اس موقع پر انہوں نے عدنان ملک جو اس موقع پر اس مینیجر کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں تعریف اسناد بھی پیش کیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ 23 مارچ کو انہیں تمغہ جرأت بھی دیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کسی کو اس طرح کے واقعے میں ملوث نہیں ہونے دیا جائے گا اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن آج ہی فیصل آباد میں ملت ٹاؤن کے علاقے میں کاغذ چننے والی 4 خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں برہنہ کیا گیا اور ان کی ویڈیوز بھی بنائی گئی۔ عدم تشدد اور عدم مساوات کا یہ جو رویہ ہے یہ معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، اس پر آج تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ رانا شمیم جو سابق جج ہیں گلگت بلتستان کے، انہیں جناب آج ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور 13 دسمبر تک اصل بیانی حلفی جمع کرانے کی مہلت دی گئی ہے۔ اس موقع پر رانا شمیم نے یہ کہا کہ وہ عدالت میں سابق جج وہ ثاقب نثار صاحب ان کو فیس کرنے کو تیار ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا تو اس پر قائم ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ پبلک نہیں کیا تھا، اس لیے ان پہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ پی ڈی ایم نے مہنگائی مارچ کرنے کا اعلان کیا اور تاریخ جو چنی ہے وہ ہے یوم پاکستان 23 مارچ کی، اور ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کے عوام اس روز نکلیں گے اور حکومت کے خلاف جو احتجاج کریں گے۔ شیخ رشید نے یہ کہا کہ ان کا جو یہ فیصلہ ہے غلط ہے، ڈیٹ کو تبدیل کرنا چاہیے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں کے پیچھے وہ ہیں ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ ان تمام معاملات پر سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار، کالم نگار اور ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات پر گہری نظر رکھنے والے استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں پرانتھا کمارا کی، جنہیں بے دردی سے قتل کیا گیا اور پھر ان کی لاش کو جلایا گیا۔ تعزیت ریفرنس ہے اور وزیر اعظم شرکت بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معاشرے کا بڑا طبقہ ایسا ہی ہے ہمارے ہاں جو کہ عدم مساوات پر ہے، لیکن جس نے بچانے کی کوشش کی اس کو تعریف اسناد دے، اس کو تمغہ بھی دیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ فیصل آباد میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے، دوسری لوگ طرح کا واقعہ عبرت ہے، نہیں سیکھتے۔ وہ تشدد کا واقعہ ہے۔ وہ تو پھر آپ کو یہ بات طے کرنا چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے میں ہم شور مچاتے ہیں کہ مذہب کے نام پر یا توہین رسالت کے نام پر تشدد کیا جاتا ہے، اور چونکہ مذہبیت پھیل گئی اسے تشدد ہو رہا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہیں، ہمارے معاشرے میں یہ تشدد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، جی ہاں، اور اس کی وجہ صرف مذہب نہیں ہے۔ مذہب جو واقعہ فیصل آباد میں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ مذہب تو نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی مثال کے طور پر MKM نے جو کراچی میں کیا وہ مذہب تو نہیں تھا۔ ایسے ہی یہ ساری باتیں غور طلب ہیں کہ یہ تشدد آتا کیسے ہے، کیوں آتا ہے۔ یہ فاشزم جو ہے اس کے انالیسس دنیا بھر میں ہوئے ہیں۔ جرمنی میں جب آیا تھا تو کیوں آیا تھا، اس تشدد کے پیچھے کیا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں ایک زمانے میں ٹریڈ یونینزم اتنی انتہا پہ پہنچ گئی تھی کہ مالکان کے خلاف یا مل کے انچارج کے خلاف یا اپنے لوگوں کے خلاف وہ پرتشدد رویہ اختیار کرتی تھی۔ کئی مل مالکان کو انہوں نے، ایسا بھی ہوا کچھ اداروں میں جلتے کڑاہے میں ڈال کے جلا دیا گیا۔ مجھے وہ واقعات بھی یاد آتے ہیں۔ میں وہ تو نہیں کہوں گا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ جو جسے پرولٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ کہتے تھے مارکسزم، یہ وہ چیزیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حبس جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، یہ فرسٹریشن جو ہمارے اندر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ صرف غربت اس کی وجہ نہیں ہے، اس کی اور بھی بہت سی وجوہ ہے۔ انصاف نہ ملنا، مثال کے طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تشدد اس علاقے میں بڑھتا ہے جہاں جنسی حبس زیادہ ہوتا ہے۔ جب کراچی میں MKM بنا تھا تو کہا گیا کہ یہ ان علاقوں میں سے نکلی ہے، لیاقت آباد کے لالو کھیت کے علاقوں میں سے، جہاں 80 گز کے مکان ہے، رات کو باپ گھر پہ ہوتا ہے تو بیٹا سڑک پہ ہوتا ہے۔ اور یعنی کہ یہ کچھ ایسے واقعات تجزیے بھی ہوئے ہیں اس ملک کے حوالے سے بھی۔ دنیا کی چھوڑ دیجئے، آپ جرمنی کی چھوڑ دیجئے، اٹلی کی چھوڑ دیجئے، لیکن یہ جو واقعہ تشدد بڑھتا جا رہا ہے، کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ آپ مذہب کے نام پہ ڈال دیں، آپ کسی اور چیز کے نام پہ ڈال دیں، لیکن غور کرنے کی بات تو ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی کیوں ہیں اور کیسے اس معاشرے میں آئی ہیں۔ اچھا کیا عمران خان نے ان کو ایوارڈ بھی دیا، اور پہلی بار ان کی تقریر تھی جس میں انہوں نے کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ کہتے کرپشن کی بہت زیادہ، انڈسٹریز نے لوٹا، کچھ پتہ نہیں کیا کہہ دیتے، پرانے لوگوں نے یہ کیا تھا، نہ پچھلوں پہ الزام لگایا، نہ یہ کہا کہ ان کی وجہ سے تشدد پیدا ہوا، کچھ کہا، اس کو سراہا گیا۔ علماء کرام بھی پہنچے، آج سب تھے، مفتی تقی عثمانی اور
ان کے ساتھ حامد رضا وغیرہ وہ پورا لیکن وہ لوگ بھی اور وہ سارے دوسرے لوگ جو سر اس معاملے پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز کالم نویس ہیں پروفیسر ڈاکٹر حسین عمر پراچا صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ ہمارے مساوات اور پراچا صاحب برداشت کیوں بڑھتا جا رہا ہے سر؟ ہاں ان سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے. جو سعودی عرب میں بھی رہے ہیں, اسلامی یونیورسٹی میں بھی انہوں نے پڑھایا ہے, سرگودا یونیورسٹی میں تو لمبا عرصہ رہے ہیں. درس و تدریس کا بھی ان کا پس منظر ہے اور خاندانی طور پر مذہبی پس منظر بھی رکھتے ہیں بہت پیارا, سیاسی طور پر بھی بہت. جی السلام علیکم پراچا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امیر صاحب بس پراچا صاحب یہ جو واقعہ سیالکوٹ میں ہوا ہے کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ میں کچھ سوال نہیں کرتا آپ سے, آپ کیا کہیں گے, کیا درد دل کیسے سنائیں گے؟ میر صاحب بڑا ہی دل فگار جو ہے وہ ہے واقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین. جو ہے وہ بالکل ہی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو آپ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے دل پر بجلی گری ہے اور وہ جو ہے وہ یعنی ہر چیز جو ہے وہ اندھیر ہو گئی ہے اور یہ افسوس اور دل اس پر ایک ہمارا عام جنرل رویہ ہے کہ ہم مذمت جو ہے واقعے کی کرتے ہیں. اس واقعے کی بھی بہت مذمت ہوئی. یہ ان واقعات کا میر صاحب تسلسل ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اس ملک میں جاری ہے. 2010 میں ایک حافظ قرآن دو بھائی جو سیالکوٹ کے تھے اسی شہر کے, ان کو ایک بالکل ہی جو ہے وہ ایسے یعنی جھوٹے الزام ہے کہ جس کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, ہجوم نے انہیں مارا پیٹا اور ان کی جو ہے وہ لاش کی بے حرمتی کی اور گھسیٹا گیا انہیں. اور ابھی جو ہے وہ ان کا جو قاتل ہے اس کی سزائے موت کو گزشتہ سال سپریم کورٹ نے عمر قید میں تبدیل کر دیا. اچھا, اسی طرح سے جو ہے اس کے بعد کوٹ راجا کشن والا واقعہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کس طرح دو مسیحی جو ہے میاں کا نام شہزاد تھا, بیوی کا نام شمع تھا, تو دو مسیحی جو ہے وہ ان کو نہ کسی نے تحقیق کی نہ پوچھا کیا واقعہ ہے, کیا ہوا نہیں ہوا. قرآن پاک کی بے حرمتی کا الزام لگا کر ان کو پہلے تشدد کیا, پھر بھٹے کے اندر ان کو پھینک کر جلا دیا. اس کے بعد جو ہے وہ یہ اس واقعے کے مجرموں کا مجھے نہیں یاد کہ ان کا کیا انجام ہوا. اور 2017 میں جو عبدالولی خان مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی کا واقعہ ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. مشال جو ہے وہاں کا ایک بڑا ہی خوبرو نوجوان تھا, اس کو بھی ہجوم نے تشدد کر کے ہلاک کر دیا. تو یہ میر صاحب جو ہے وہ ایک ایسی تشدد کی لہر ہے اور یہ کہ کوئی یہ صرف مذہبی حوالے سے نہیں ہے. جی ٹھیک بات ہے. میں تو بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک ٹریڈ یونینزم میں بھی تشدد آیا تھا, مالکان کو تیل کے کڑاہے میں ڈالنا اور پھینکنا اور اس طرح, یہ کہیں اس کا بھی ایک اینگل تو نہیں اس میں موجود ہے؟ اس کا بھی اینگل ضرور موجود ہے کہ سیدھی بات میر صاحب اگر اجازت دیں تو میں کہہ دوں آپ کے پروگرام. جی بات یہ ہے کہ اس ملک میں کسی کے پاس چھوٹا اختیار ہے بڑا اختیار ہے, وہ یا جو ہے وہ کوئی کہیں بھی کوئی شخص ہے, وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے, حرف آخر سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو مدعی بھی سمجھتا ہے, اپنے آپ کو منصف بھی سمجھتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ عدالت کا کٹہرا بھی سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو وہ جلاد بھی سمجھتا ہے. تو اب جب یہ صورتحال ہو جائے, ابھی آج میرا خیال ابھی آپ نے شاید 9 بجے کی خبریں دیکھی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے فیصل آباد میں, جی ہاں فیصل آباد میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں, خواتین کو اس سٹور والوں نے یعنی کوئی الزام نہیں, بالفرض اگر کوئی ایسا الزام بھی تھا کہ وہ چوری کر رہی تھی یا کس طرح,
تو کس نے ان کو جو ہے کہ وہ غریب تھیں یا امیر تھیں، وہ بیچاری غریب عورتیں تھیں کچرا چننے والی، ان کو جس طرح سے بے آبرو کیا گیا، مارا پیٹا گیا اور ان کو بے لباس کیا گیا. یہ جو ہے وہ ابھی کراچی کا ہی 9 بجے کی خبروں میں نے واقعہ سنا ہے کہ 2 لڑکے نوجوان جا رہے تھے، انہوں نے پولیس نے سادہ کپڑوں میں، پولیس مین تھا، اس نے کوئی اشارہ کیا، انہوں نے نہیں سمجھا، پیچھے سے سیدھا ان پر فائر کر کے جو ہے وہ 16 سال کے لڑکے کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا. یعنی یہ کن لوگوں کا یہ ملک ہم نے بنا دیا ہے. یہ تو جنگل کا بھی جو ہے وہ میر صاحب کوئی قانون ہوتا ہے، یہاں تو اب یوں لگ رہا ہے کہ کوئی کسی کا کوئی قانون نہیں ہے. اور آپ کے شہر ساہیوال والا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، جو جناب عمران خان کے جو ہے وہ اقتدار میں آتے ہی پیش آ گیا تھا، کس طرح سے جو ہے وہ معصوم میاں بیوی کو اور ان کے بچوں کے سامنے ہلاک کر دیا گیا، ان کی بیٹی کو ہلاک کر دیا. اس کا کیا ہوا؟ تو یہ جب اس طرح کے اور واقعات کا ایک تسلسل ہے، جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ اس پر، اور جو یہاں پر جو دین کا اصل نام لینے والی جماعتیں تھیں، آپ کے سامنے تو ساری تاریخ ہے، 1970 کی تاریخ، اس سے پہلے کی تاریخ، اور تو کس ان لوگوں کو صحیح شعور پیدا کر رہے تھے، قانون کی جو ہے وہ عظمت اور اس کی بالادستی کا پرچار کر رہے تھے، ان کو کس طرح جو ہے وہ موت جو ہے پھانسی گھاٹ تک پہنچایا گیا، اور ان کو کس طرح جیل کی کال کوٹھڑیوں میں جو ہے وہ پھینکا گیا. تو اس وجہ سے مذہب کو بھی تشدد کے لیے، ذاتی مفاد کو بھی جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے بھی جو ہے وہ تشدد کو، اور جو ہے وہ اس کو قانون شکنی کو ہم نے اپنا شیوا بنا دیا. ٹھیک بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ڈاکٹر حسین احمد، آپ کا کلیئر بات ہے. تشدد اس سے بھی زیادہ ایک گراؤنی بات ہے کہ آپ مذہب کا نام استعمال کریں، اور اگر آپ توہین رسالت کا نام استعمال کریں تو بہت زیادہ ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ پرولٹیرین ڈکٹیٹرشپ کے نام پر ایک جیسے کے خلاف جنگ کا ایک انڈسٹریز کے خلاف تھا، ہمارے ہاں بھی پیدا ہو گیا تھا رجحان. وہ وقت کے ساتھ تو کہنا یہ ہے، جو قریب سے لوگوں نے دیکھا اور اندر کی خبر یہ ہے کہ وہ بڑے ڈیوٹی کے پابند تھے، اور لوگوں کو وہ ڈیوٹی کے پابند تھے. مالکان کی شہرت بہت اچھی ہے. جی ہاں. اور یہ جو برانڈ ہے، جو کمپنی تھی، کوئی 5000 ملازم تھے، اور دنیا بھر میں اس کا نام ہے. سپورٹس کمپنی تھی. اور شاید کسی کو بدنام کرنے کی کوشش ہو، یہ بھی کوئی دیکھنے کی بات ہے. یہ بہت سی باتیں جو تلاش کی جائیں گی، لیکن کچھ بات بھی ہو. مذہب کا نام تو صرف استعمال کیا گیا جو جس نے یہ سارا کیا ہے، اسے لنچ کیا ہے. لنچ کرنے کا لفظ انگریزی کا صحیح طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ قابل معافی نہیں ہے. اثر علماء کرام کا وفد گیا، ہائی کمشنر ان سے معافی بھی کی، اور انہوں نے یہ کہا، علماء گئے ان کے پاس، وہاں کے لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم 1 لاکھ روپیہ جو ہے، $1 لاکھ جو ہے وہ ان کو دیں گے. بزنس کمیونٹی نے $1 لاکھ کا مطلب $2.25 کروڑ روپیہ. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہر مہینے تنخواہ بھی جائے گی وہاں. کہ بزنس کمیونٹی بہت عمدہ بزنس کمیونٹی ہے جی. دنیا بھر میں وہ کے میدان میں، کھیلوں کے میدان میں دنیا میں برانڈ ہیں ان کے. لیکن وہیں انہوں نے اپنی مدر آپ کے تحت ایئرپورٹ بھی تعمیر کیا ہے. وہ تو سڑک جو ایئرپورٹ سے سیالکوٹ تک آنی تھی 6 لین کی، وہ نواز شریف رہتے تو اب مکمل ہو گئی ہوتی. لیکن چلیے ابھی وہاں سے کھاڑیاں تک کا جو پروجیکٹ تھا وہ بھی نواز شریف کا تھا، وہ مکمل ہو جائے گا تو یہ ایئرپورٹ سینٹر بن جائے گا. صحیح. یعنی کہ لاہور سے لوگ آئیں گے، کھاڑیاں سے لوگ آئیں گے، اور جب کھاڑیاں سے وہ اسلام آباد مل گیا تو ہو سکتا ہے یہ موٹر وے، یہ مین موٹر وے سے زیادہ چلنا شروع ہو جائے، اور لوگ اس ایئرپورٹ کو بھی استعمال کریں. اس شہر کی ایک مرکزی حیثیت بن جائے ایک طرح کی. یعنی کہ سب سے کٹ کر وہ ایک الگ شکل بنتی دکھائی. کمشنر موہن وجے ورما سے وزیر اطلاعات کی، اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سے ہمارے دونوں ممالک پہ کوئی تعلقات پہ اثر نہیں پڑے گا، اور جس طرح پاکستان کی فورسز اور سیکیورٹی ایجنسیز کی تحقیقات کریں وہ اس سے مطمئن ہے. اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں سر. رانا شمیم کے حوالے سے آج میں پیش ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ میں تیار ہوں جناب، اور جو کہا ہے
اس پر قائم ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھیں نے جی، پبلک نہیں کیا تھا لہذا میرے خلاف توہین عدالت کی وہ تو کارروائی انہوں نے نہیں۔ اپنا کھیل بڑا خوبصورتی سے بیان کیا کہ میں نے تو پبلک نہیں کیا، میری بیوی نے کہا تھا میرے ضمیر پہ بوجھ تھا، میں نے اس کو ریکارڈ کرا سر دیا اس میں لندن۔ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف سیف قریشی قریشی صاحب، اچھا، ان ٹھیک سے ہے۔ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ان کا رسالہ جانتے ہیں، میں نے کہا انہوں نے تو ریکارڈ کرا دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ثاقب نثار کو فیس کرنے کو تیار جی ہوں۔ ہاں، بالکل۔ سوال بڑے ہیں جی، ثاقب نثار وہ شخص ہیں جس نے عمران خان کو صادق و امین قرار دیا تھا۔ جی ہاں۔ ثاقب نثار اس وقت چیف جسٹس سے جب نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا۔ جی ہاں۔ ثاقب نثار وہ شخص تھے جنہوں نے اس کیا نواز بھارت سے بھی ہٹانے کی کوشش کی، اور وہ شخص تھے جنہوں نے اس کے بعد اس کا رزلٹ سے نکلا کہ ان کے نامینیٹ کیے ہوئے سینیٹر مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکے۔ ان پر ظاہر ہے کہ اگر ثاقب نثار یہ کر سکتے تھے تو ثاقب نثار کا کردار ہی زیر بحث نہیں ہے، یعنی انہی کے زمانے میں واٹس ایپ گیا صحیح کہ جے ٹی اس طرح زمانے میں گیا نا، رجسٹرار نے کیا نا، تو یہ ساری باتیں سواریہ نشان پیدا کرتی ہیں۔ کرنل سیف قریشی توہین صاحب عدالت کا مسئلہ نہیں، اس سے بڑا مسئلہ رہنما بھی ہے۔ ہیں۔ جی کرنل صاحب موجود ہے، میں خام کا شروع ہو گیا اس میں لمبی بات کرنے۔ السلام علیکم کرنل صاحب۔ کرنل صاحب کیا آج تو رانا شمیم صاحب نے صاف کہہ دیا کہ میں کنفرنٹ کرنے کو تیار ہوں، اور جو ڈاکومنٹ ہے میں نے تو پبلک نہیں کی تھی، اب کیا کہتے ہیں لوگ شاید مسلم لیگ پر الزام لگائیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے اس کو پبلک کیا ہے اور انہوں نے کرایا، کیا آپ ساری صورتحال پہ کیا تبصرہ کریں؟ جی آج رانا صاحب نے تو اپنا حق ادا کر دیا انصاف جی کا۔ جی انہوں نے نہ صرف یہ کہ حلفیہ بیان دیا، عدالت میں کھڑے ان رائٹنگ اپنا جواب جمع کرا کے اس ایشو کے اوپر یہ اعلان واضح کر دیا کہ نواز شریف کے ساتھ صریحاً زیادتی ہوئی ہے، یہ کوئی عدالتی پروسیس نہیں چلا، یہ سارا مینوپولیشن کچھ ملک کی ایجنسیوں کی، اور جو کچھ ثاقب نثار صاحب کا کردار ہے اس میں تو میرا خیال ہے کہ جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ثاقب نثار نے جو انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ کرنا تھا وہ تو کر چکے، مگر وہ تو جو ملک کے ساتھ کر گئے، جو عدلیہ کے ساتھ کر گئے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر گئے، وہ تو ہر ادارے کو اس امتحان میں ڈال گئے ہیں کہ جس امتحان سے اپنے آپ کو اور ملک کو ریکور کرنا بھی بہت مشکل کام ہوگا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اور میری گزاروں سے کہ اس معاملے کو اور زیادہ نہ گھمائیں، اس معاملے میں اور زیادہ مداخلت نہ کریں، یہ جتنا پھیلے گا یہ اتنا ہی انکنٹرولیبل ہو جائے گا۔ اب ہو گیا، ابھی اس کو کنٹرول کریں، اداروں کی عزت کا وقار کا معاملہ ہے، چیزیں بالکل کلیئر ثابت ہو چکی ہیں، اس کو اور زیادہ نہ کھینچیں۔ یہ جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ تمام بیٹھ کے اس چیز کے اوپر متفقہ فیصلہ کر لیں کہ اس کو ریکور کریں، اور ریکور کرنے کا طریقہ ہے کہ جس نے اس کے اندر رول ادا کیا ہے وہ معذرت کرے، اور نواز شریف کو اتنی ہی عزت اور اتنی احترام اور اتنی ہی اس کی یہ سوچے کہ اس کا کیا نقصان کیا ہم نے، یہی نہیں کہ اس کو وزیر اعظم سے نکال دیا، یہ سوچے کہ اس کے پہ گزری کیا ہے، اس کے گھر والوں پہ کیا گزری ہے، اس کی بیٹی پہ کیا گزری ہے، ہمارے ملک کی وقار پہ کیا ہمارے اوپر ہنس رہی ہے، ہمارے اوپر لام تان کر رہی ہے، اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ان کو سب کچھ پتا ہونے کے باوجود، ساری دنیا میں چھپ جانے کے باوجود، اور آج سے نہیں بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آرٹیکل انڈیا کے کسی جرنلسٹ نے لکھا ہوا کہ یہ رحیل شریف صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ عباسی صاحب یہ کر رہے ہیں، کروانا ہے۔ بابا یہ تو لکھا جا چکا ہے، اس کو اب یہ آپ لوگوں نے ثابت کر دی ہے، ابھی بس بھی کر دو، ابھی الیکشن اناؤنس کرو اور خود باہر رہو، عزت بچائیں ہر ادارہ اپنی ٹھیک بات ہے، الیکشن کرائیں، اور جو بھی آتا ہے وہ آ کے ملک کو ٹھیک کرے، سیدھا کرے، آپ اس کو سپورٹ کریں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا۔ ہمارے پاس وقت اگرچہ بہت کم تھا لیکن آپ نے بہت پریسائزلی اور بہت عمدگی کے ساتھ ساری صورتحال کو واضح کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ کرنل صاحب، بڑی ایک یعنی کہ کنسسٹنٹ بات کی ہے، اس قوم کا فرض ہے نا جی، میں کہتا ہوں کہ تاریخ کے فیصلے
के मोहताज नहीं हुआ करते, लेकिन अब ये भी आ गया है कि अदालतों को अपने फैसलों का मान रखना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मीर साहब, तो अदालत ने कहा है कि राना शमीम मुल्क से बाहर नहीं जा सकते और ईसीएल में डालने के लिए ना जाए, लिख दिया गया और एडवोकेट ना जाए डाले ना। जो खत लिखा है, इल्जाम तो ये लगा है कि साकिब निसार ने कंटेम्प्ट की है। डेफिनेटली सर, अगर उन्होंने फोन किया तो असल कंटेम्प्ट उनकी है। ये टेक्निकल बातों का मुझे नहीं पता, मैं सीधी बात करता हूं, जो मॉरली है, जो हम एज जर्नलिस्ट देखते हैं कि अगर साकिब निसार ने फोन किया है तो असल कंटेम्प्ट उसने की है। पर सर अभी इस मामले पे मजीद बात भी करेंगे, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। फिर खुश आमदीद। मीर साहब, बात हो रही थी राना शमीम के मामले पर, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है जनाब कि आप मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, 13 दिसंबर तक असली बयान हल्फी जमा करवा। सर क्या मामला है? अदालत ने कहा मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। जी, उन्होंने हुक्म दिया कि मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे और उसके बाद फिर मुल्क से बाहर क्यों जाएंगे? ईसीएल में डालने के लिए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिखा और कहा गया कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। वो क्यों जाएंगे मुल्क? सब बाहर से आए थे, बाहर जा सकते हैं। वो तो कन्फ्रंट करना चाहते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने तो कहा साकिब निसार पे भी लगाए, वो न जाए बाहर। ये जीवा गरीब है। खैर, ये तो अदालती मामला, कानूनी मामले होते हैं, वो उसकी नज़ाकतें और होती हैं। हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके कानूनी पहलू हैं, वो तो अलग हैं। वो राना शमीम साहब भी चूँकि चीफ जज रहे हैं, वो कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं। वो कहते हैं मैंने बयान दिया था, लेकिन मैंने पब्लिक करने के लिए नहीं कहा। हाँ, मैं तो दिया है वहाँ। तो वो गोया कहते हैं कि ना, मैं कंटेम्प्ट का नहीं, मैं तो लेकिन जो मैंने दिया वो मैं कन्फ्रंट कर, उसको मैं ऑन कर नहीं किया, मेरे पे तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। टेक्निकली उन्होंने बड़ा कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, ये भी कहा। सर वो इसमें मजीद बात करते हैं कि उनको उसके बयान की कानूनी क्या अहमियत। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून दा जनाब अजहर सिद्दीक साहब। मौजूद है, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अजहर सिद्दीक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये राना शमीम साहब और साकिब निसार साहब और अजहर मिनल्ला साहब, आप ही कोई फैसला कर दें, हमें समझा दें। बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब। मुझे कोई थोड़ी सी हकायक पता है तो मैं शायद बेहतर बता सकता हूँ। जी बिल्कुल। मैं पहले तो मैं बता दूं कि जो एफिडेविट है और जो आज स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल किया है, जो जवाब फाइल किया है, उसमें कुछ 10 के करीब तजादात हैं। अच्छा। नंबर 1 देखिए, मिसाल के तौर पर वो अगर कोई बात अगर हुई भी है, मान ले अगर बात की हुई है, पाकिस्तान मेक इट नो डिफरेंस इनकॉर्पोरेट एफिडेविट बैठ कर वहां साइन किया, लंदन के अंदर साइन किया और वो अब रिकॉर्ड पे आ चुकी है। अब एफिडेविट कोई बंदा देता है कोई, तो वो भी कॉन्सिक्वेंसेस ध्यान में रखने। नंबर 1। नंबर एफिडेविट के अंदर वो यानी पहले एफिडेविट में तो कोई जिक्र नहीं है कि उनकी मिसेज का वादा था, इस वजह से एफिडेविट साइन करके दे रहा है। जो स्टेटमेंट फाइल किया उसमें कहा कि उन्होंने अपनी वाइफ से वादा किया हुआ था, तो 2018 की बात था। 2018 क्या तो भी थोड़ा सा हकाइक पे अगर वैसे ही फर्क कर देख लें, 7 जुलाई 2018 को एवन फील्ड का फैसला आया था और जब सजा हो जाए, सजा होने के बाद सस्पेंशन सुनने में तकरीबन 3 जो अपना 5-6 महीने, साल, 1.5 साल लग जाता है, तो उसको ये कहना कि जनाब उसकी सस्पेंशन उससे पहले हो जाती वो करनी आता, क्योंकि 2018 को इलेक्शन हो गए थे, तो तकरीबन को समझ ले 15 दिन के अंदर अंदर, तो 15 दिन के अंदर मैंने तो आज तक कोई ऐसी सस्पेंशन नहीं देखी है कि जो बाकायदा एक बंदे को सजा हो और वो बाहर आ जाए। साकिब निसार साहब को गालिबन 17 जुलाई को गिलगित बल्तिस्तान पर, और अगर ऐसी कोई बिल्कुल उसी तरह ही जैसे शौकत सिद्दीकी ने ये बातें कही कि जनाब मेरे से कोई मिलने आया था, वो मिलने अगर कोई भाई आपसे आया था, अगर किसी ने प्रेशर डाला था, तो यू आर कि आपको उसके ऊपर रिपोर्ट करना चाहिए था, या फॉर इंस्टेंस कोई अपना तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी थी। आपके सामने ये बात हुई थी
उसी वक्त रिकॉर्ड पर लेकर रख लेते, कोई एफिडेविट उसी वक्त ही साइन करके रख लेते तो बात तो समझ आती। अब जो बात समझ आ रही है कि वो मेरा जहां तक ख्याल है कि इतनी कॉन्ट्रडिक्शन के बाद राणा शमीम साहब को अंदाजा नहीं था कि ये एफिडेविट देने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और उन्होंने उसमें बकायदा जज का नाम दिया, अपने एक्यूज कर दिया कि उस जज के बारे में आप दूसरा देखें, वो एक जज है। मैं मान लूं कि अगर ऐसी कोई बात भी हुई है, तो जज होने के नाते आप समझे कि ये हकायक पे मबनी है। क्या मिसाल के तौर पर अगर ये ऐसा हालात और वाक़या है तो फैसला यकीन राणा शमीम साहब ने पढ़ा भी होगा, उस फैसले में चीज देखी नहीं है, हर एक को पता है प्रॉपर्टीज परचेज की है, प्रॉपर्टीज की मनी ट्रेल नहीं है, ट्रेल होता तो अब तक आ चुका होता। अरे सिद्दीक साहब वो बात तो अलग है, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि साकिब निसार पे कुछ नहीं आता, उससे कोई पूछेगा नहीं। आखिर देखे ना, उस पर भी कई इल्जाम है, उसी के जमाने में व्हाट्सएप गए, उसी ने साद को अमीन करार दिया इमरान खान को, उसी के बाद फैसला भी उसी के जमाने में आया, और ये कि उसके बाद उसने इनको पार्टी की सदारत से भी बरतरफ कर दिया एक तरह का, और ये भी कर दिया कि सेनेट में जो साइन किए हुए हैं वो मुस्लिम लीग के नहीं होंगे। तो कई बातें आ सकती हैं उनके बारे में भी। अच्छा, मैं सिंपल सा जवाब, पहले कि जहां तक डिस्क्वालीफाई करने की बात है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 नहीं वकील, मैंने कहा साकिब निसार क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ आपसे। नहीं, मैं उसी का जवाब दे देता हूँ ना। देखिए ना, सिंपल सी बात है कि आप एक बंदा इस तरह के इल्जाम लगा रहे, वो भी चीफ जज है ना, वो भी देखिए ना, वो चीफ जज जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान का होगा चीफ जज कोई, यानी वो चीफ जज है कि जिसको सिंध हाई कोर्ट से निकाल दिया गया था, यानी इनको कंफर्म नहीं किया था, इस पर इल्जाम आए थे और इनको निकाल दिया गया था। इस चीफ जज की यानी याद रखिएगा कि वहां का चीफ जज वो खुद कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी जुरिसडिक्शन में नहीं हूँ, जब वो पाकिस्तानी जुरिसडिक्शन को मान ही नहीं रहा तो उसको कैसे लेके जाना है। मैं आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। इससे पहले भी इल्जाम लगाए थे अरशद मलिक के हवाले से, जब मामला आया था तो अरशद मलिक में सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया था। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 645 के अंदर तो अरशद मलिक का बयान आया, कोर्ट ने उन बयान को बयान आ गया तो उसका पहले फोरेंसिक कराया जाए, फोरेंसिक में आगे का किसी अदालत में लेके जाया जाए, ट्रायल उसका हो, ट्रायल होने के बाद फिर ये देखना है कि क्या जो वो बात कह रहा है वो सच है। फिर उसमें हवाला दिया गया अपना आसम अली जरदारी के केस का। अदालत ने बताया कि उनको बरियत जो है वो इस वजह से नहीं, उनको फोन गया था, उनको इस बात पे बरियत हो गई थी कि सबूत कोई नहीं थे। तो यहाँ भी बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ सोचना ये है कि साकिब निसार साहब ने कोई ऐसा फैसला किया कि जिससे एक आम आदमी को नुकसान हो गया या नवाज शरीफ को नुकसान होगा, नवाज शरीफ को सजा गलत हो गई। जहां तक है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, उसको हमें समझना है। 126 दिन पनामा केस की हेयरिंग हुई, फिर मामला गया JIT में, 60 दिन हुआ, आपको सबूत होते व्हाट्सएप के लिए JIT बनाई गई। साकिब निसार साहब के जमाने में रजिस्ट्रार ने फोन करके व्हाट्सएप पे JIT बनवाई। ना ये भी साकिब निसार साहब के ऊपर इल्जाम इसलिए गलत है, साकिब निसार साहब से आके खुद कर लेना, फेस कर ले, हर्ज क्या है। नहीं देखेंगे क्यों फेस करें आप। सिंपल सी बात है कि ये हर कोई कल उठेगा कि अगर इल्जाम लगना शुरू करेगा तो आपका जुडिशियल सिस्टम की हायरार्की खराब हो जाएगी। किसी को है अगर इनमें किसी को एतराज अपीलें चल रही है ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर, इनके पहले थे जब ट्रायल चल रहा था तो ट्रायल के सामने ये पेश करते, चाहते रिकॉर्ड होती, चाहते हो कि ये साबित होता कि वाकई इन्फ्लुएंस हुआ है, फैसला कानून से गलत है, कानून से मुबारक, सिर्फ कह देने से मसाइल नहीं। फैसले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा तो ताल्लुक ये है कि अगर साकिब निसार ने फोन किया है तो उसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर वो फोन देखिए, मैं फिर वो साहब बात कहूँ कि यहाँ अगर ये उसी वक्त बात करते थे तो बात सच मानी। अब अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इनको बुला लेगी तो क्या साकिब निसार वहां जाएंगे? पब्लिक अकाउंट कमेटी का तो इख्तियार ही नहीं है। आर्टिकल 68 को अगर वाज़े तौर पर देख लें, पब्लिक अकाउंट कमेटी का इख्तियार इसलिए नहीं है कि वो अदालती प्रोसीडिंग सकती है, और इसलिए तो वजह यह है कि अदालती फैसलों को अगर सेटिस्फाइड करना है तो अदालतों ने करना है, जिसमें पार्लियामेंट का कोई इख्तियार नहीं है। अगर पार्लियामेंट चाहती है कि नवाज शरीफ के फैसले को खत्म करना है तो पार्लियामेंट बैठकर उसको 2/3
और आगे कर दे, लेकिन ये कमेटी का आईने तो आर्टिकल 160 कोर्ट के प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर नहीं सकती है। तो यहाँ जो प्रोसीडिंग को नहीं करेंगे, वो उनके किरदार को करेंगे ना। अगर किरदार को भी नहीं कर सकते, किरदार अच्छा। में ये किरदार को अगर लेके आना है तो वो भी आपको कोर्टों में लेकर जाना है। अच्छा, जो कि कमेटी को कोई इख्तियार नहीं है। छुट्टी मतलब उनका पूरी एक तरह की मिली हुई है, एमनेस्टी मिली हुई है, उन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। सर ये आईने पाकिस्तान ने दे रखी है, ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब सिद्दीक साहब, आपने हमें हमारी रहनुमाई की जी। ये सिद्दीक साहब बड़े अपने एक खास अंदाज और माशाल्लाह उस जो बात करनी थी वो कर दी। इस तरह हमारे सामने इस तस्वीर के सारे रुख आ गए और हम कह सकते हैं कि हमने इसका हक अदा कर दिया। अब फैसला करें, पब्लिक करे, तारीख फैसला करेगी। वैसे तो मैं तो यही कहता हूँ, और ये ना आवाम को करना है, ना पार्लियामेंट को करना है, ना जुडिशरी को करना है, तारीख को फैसला करना है। भी बड़े जालमाना फैसले करती है वो, अदालतों के फैसलों पर भी फैसले फाइनल होते हैं। जस्टिस मुनीर के बारे में कोई जोर लगा ले, वो जो तारीख ने फैसला दे दिया वो मौजूद है। सही। अच्छा मीर साहब, आखिरी लम्हात में है प्रोग्राम, महंगाई बढ़ रही है और निजी जो हमारा निजी तबका है सबसे सब दालों की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है और 10 रुपए से 40 रुपए फी किलो में इजाफा हुआ। और चने की दाल 150, दाल मसूर 200 रुपए और दाल माश की कीमत 225 रुपए फी किलो पे पहुंची है। और दाल मसूर भी दाल माश जो है वो तो पता नहीं अब कौन सी होती है, उसमें लेस भी नहीं होती, उसका दाना भी छोटा होता है, मूंगी से भी छोटा होता है, पता नहीं कहां से आती है। उसको दाल माश का ना भी दाल होता है आजकल। सर दूसरी ये है, वो एक फिर बिजली गिराई है, के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए 75 पैसे महंगी, इसका भी नोटिफिकेशन पिछले दिनों में उनकी नहीं हुई थी ना जी। हाँ, वो वहां भी बढ़ अब रही है। वहां भी उन्होंने बजा दी। ये देखिए सारा जो सिस्टम हमारे यहाँ है, लोगों को महंगाई के जाल में फंसाने का, चुंगल में फंसाने का और बार बार कहने का से अपने वादा किया हुआ सारा कुछ हो जाएगा। उधर से लोग दफा करते हैं, आलमी सतह पर कीमतें फर्क पड़ रही हैं, अब कीमतें फर्क पड़ रही हैं, लेकिन ये आप बात मान लो कि आपने डॉलर को बहुत नीचे बहुत उठाया है। सारे मामले में जो अपोजिशन है वो इसने टेक अप कर लिया है सारी सिचुएशन को। और एहसन इकबाल साहब ने ये कहा जी कि 23 मार्च को अवामी मार्च होगा। और कायदे ने कहा था कि 23rd of March लेट अस मार्च ऑन। यस सर। तो ये लेट्स मार्च ऑन 23rd को कहा था, 24 को कहा था, इस 24th of March लेट्स मार्च ऑन, लेट्स मार्च ऑन। 23 मार्च को करेंगे और अवाम के फैसले किसी बंद कमरे में नहीं होने देते। और शेख रशीद ने कहा जी ये बड़ा गलत फैसला है, तारीख चेंज करें। अच्छा, वो तो कहते हैं जी इस दिन हमारी परेड होती है और परेड होने की वजह से मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, हमें नहीं पता था कि पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं, ब्लॉकेट हो जाता है। शेख रशीद साहब वजीर दाखिला हैं, उनको ये बात करते हुए सोचना चाहिए था। उन्हें फौज की मूवमेंट के बारे में इस तरह पब्लिकली स्टेटमेंट, ये सारी ऐसी बातें, इसमें क्या बात है? अगर वो हो रहा है तो ठीक है, 23 मार्च को ये भी आ जाएंगे। तो पीडीएम का यौम पाकिस्तान पर महंगाई मार्च का फैसला कितना दुरुस्त है, इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तजिया का जनाब मियां सैफुर रहमान साहब। मियां सैफुर रहमान वो इस बारे में क्या कहते हैं? जी मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मीर साहब कैसे हैं जनाब? आप जनाब 23 मार्च को क्या दंगल हो रहा है, महंगाई मार्च हो रहा है, शेख रशीद कहते हैं 23 को ना आए, हमने परेड करनी है, क्या क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, एक बात तो मैं बिल्कुल 100% आपसे मुतफिक हूँ कि शेख रशीद साहब को ये परेड वरेड के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, ये तो कुछ ऐसे ही है कि जैसे आप किसी को बता रहे हैं कि हम उनका लेफ्ट आर्म है या राइट आर्म है, देखें परेड हो जाएगी। ये तो देखिए मसले तो सेटल करने चाहिए आपको अवाम की उमंगों के मुताबिक। उसकी एफर्ट कोई नहीं हो रहा, उसकी काविश कोई नहीं हो रही। हुकूमत कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे बस वो या तो दलाइल से काम चला रही है या दिफा से चला रही है कि जी हम दुनिया में महंगाई हो गई है, यहाँ भी होगी, अब दुनिया में कहाँ चलेगी उसका मुआवजा। और अब देखें भारत का जो वो 73 रुपए देते हैं अपने भारत वाले, और $1 उसके विरुद्ध आता है। हम 173 देते हैं, उसके विरुद्ध $1 आता है। ठीक बात है। हाँ। और बांग्लादेश का भी देख लें, उनका भी तकरीबन हमसे डबल जा रहा है, 85 है, उनका 85 है। हत्ता कि अफगानी करेंसी भी हमसे मजबूत जा रही है इस वक्त। हमने हर कोई इस पे कोई मनसूबाबंदी की होती, कोई काम किया होता तो 3-3.5 साल में भी किसी समझ में तो चल पड़ते। मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ी मंजिल हासिल कर लेते,
لیکن کسی سمت تو چل پڑتے لوگوں کو ریلیف آنا دکھائی دیتا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ پا لیا جائے گا, مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا. اب اگر پچھلے 3 سال میں کوئی اس طرح کا ریلیف ملا ہی نہیں عوام کو, تو 3 سال میں کیا ہو جائے گا اچانک؟ ایسا کیا ان کے ہاتھ میں آ جائے گا؟ ابھی آپ دال مارچ کی بات کر رہے تھے تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ حضرت نے غالباً علامہ صاحب نے کہ سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی کھانا آپ کو میسر نہیں, کسی دال کے اندر اثر نہیں, کوئی چیز, کوئی لذت زندگی بسر کرنے کا. دیکھیں معیشت کا پہیہ عوام ہی چلاتے ہیں. یہ غالباً ساغر نظامی کا شعر ہے کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. تو میں اب وہ مارچ کی جب آپ بات کرنی ہے تو جولیس سیزر کا وہ یاد آتا ہے. شیکسپیئر کہتے ہیں بیویئر دی آئیڈیز آف مارچ, وہ جو 15 مارچ سے باخبر رہے, بیویئر رہے, چکنے رہے کہ مارچ کا مہینے کے بارے میں جی وہ میں کہنا میں تمہارا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. البتہ یہ تھا کہ اپوزیشن کو اتنا موخر نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ٹھیک ہے, وہ بھی پلان رکھیں, اپنے ایک سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں, کیونکہ جب اگر حکومت کو اپوزیشن ڈیفینسو پہ ڈالے گی تو وہ تو اپنا مزے سے کھیل رہے ہیں. اوپر جو ہے وہ اپنا ان کو احکامات جاری ہو رہے ہیں, کئی کمانڈمنٹس آ رہی ہیں اوپر سے دھڑا دھڑ. اور اب تو وہ گیتا گوپی ناتھ صاحبہ جو ہیں وہ فرسٹ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر جو انڈیا کی ہیں, وہ IMF کی آتی ہیں. تو اس کے بعد تو مزید میرا خیال ہے آپ کو اور کئی قسم کے وہاں پہ پریشر دباؤ آئیں گے, کئی شرائط آئیں گی. FATF پہ بھی آپ کی چیزوں کو جس طرح ہینڈل کر رہے ہیں وہاں کیا ہونے والا ہے. GSP پلس میں بھی آپ کو تو نہ سفارتکاری آتی ہے تو نہ ہی میرا خیال ہے کہ معیشت آتی ہے. کچھ تو چیزوں کو سنبھالنے کا تو وہ میرا خیال ہے حوصلہ یا صلاحیت پیدا کر لیتے. آپ ایک اپنی کی مسجد بنا کے چلتے جائیں گے, بس میں اکلے کل ہوں اور باقی سب لوگ یا تو بیوقوف ہیں یا میں پارسا ہوں, باقی سب بد ہیں. یہ تو کون سا ماڈل ہے؟ یہ تو نہ تو ریاست مدینہ کا ماڈل ہے. اگر آپ چین سے متاثر ہیں وہاں بھی شاید اس طرح نہیں ہے. وہاں بھی آپ دیکھیں کمیونسٹ پارٹی بھی 8 ذیلی پارٹی اس پر نیچے گراس روٹ سے لوگوں کو اوپر لے کے آتی ہے, یعنی جن کو نام اور کہنے جی بڑا آہنی پردے کے پیچھے کا نظام ہے. تو ہم تو میرا پتہ نہیں کئی آہنی پردوں کے پیچھے کا نظام ہے ہمارا. تو میرا خیال ہے مرد آہن نے جو ہمارا متعارف کرا دیا یہاں پہ نظام, وہ پتہ نہیں کہاں جا کے کیا گل کھلائے گا. ہمیں تو عوام سے غرض ہونی چاہیے نا میر صاحب. آپ بھی عوام کی بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک بات. میرے خیال ادارے بھی عوام کے لیے ہیں, قوانین بھی عوام کے لیے, آئین بھی عوام کے لیے, وزیر اعظم بھی عوام کے لیے ہونا چاہیے. تو جب عوام کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جناب یہ دوسرے دھڑے کے جرنلسٹ ہیں, یہ ہاں جرنلسٹ ہیں. بھائی ہم کسی طرح کے جرنلسٹ ہیں, ہم تو بات کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کا کوئی پلان ہے کیا؟ ہے کوئی پلان ایسا؟ ہمیں تو نہیں دکھا. تو وہ اس پہ کیا جناب. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. بہت شکریہ آپ کا میاں سیف الرحمان صاحب. بہت آپ دیکھیں ساری بات یہ ہر آدمی رو رہا ہے. مہنگائی ایسی ہے کوئی قابو میں نہیں آ رہی, کوئی ان کی اکنامک پلاننگ سمجھ نہیں آ رہی, گورننس ان کی خراب, معاشی صورت خارجہ پالیسی ان کی خلاف. ان کو نہیں فیٹ اپ سے یہ ڈرتے ہیں. امریکہ کے کہاں ہے؟ امریکہ کہتا ہے ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بھارت ہے. امریکہ کہتا ہے آپ اب ہمارے نان نیٹو الائز بھی نہیں رہے. ہاں افغانستان میں کچھ مسئلہ ہے وہ ہم نے آپ سے طے کرنا ہے, بٹ دیٹس آل. آپ کے اگر اسٹریٹجک پارٹنر آپ کو نہیں پتا کہ اب آپ کو چین کو بنانا پڑے گا تو پھر ہم کیا کہیں؟ آپ سیکورٹی اسٹیٹ ہے, آپ کے ڈیفنس کے مسائل ہیں, وہ آپ نے کیسے سالو کرنے ہیں؟ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب جن کے پیچھے ہیں ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب جو گیٹ نمبر 4 کے چوکیدار بنے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے کون ہے؟ جب سے وہ طالب علمی کی سیاست میں آئے کون کون ہوا کرتا ہے؟ اس طرح کی باتیں نہیں کریں آپ. ہم تاریخ جانتے ہیں اس ملک کی, ہم سے نہیں کھلوائیں. ہم نے دیکھا ہے ان کو پڑھتے وہ جوان چڑھتے ہوئے آگے. وہ کہتے ہیں سر میں تو کھلی کتاب ہوں, ورکر تھا, پھر اس طرح سے کھلی کتاب تو ہے, ہمیں پتہ ہے. ملی وہ میں آپ کچھ چاہتا زیادہ, آپ مجھے نہیں اکسائیں, میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا اس کھلی کتاب کے بارے میں. یہی سمجھیں کہ اللہ ہماری حالت پہ رحم کرے. بہت شکریہ امیر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا. یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور ملک کی حال پر رحم کرے تاکہ لوگوں کے مسائل حل سکیں.
اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران چغتائی کے پروگرام سجاد میر سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.